آپ کو لے چلیں گے گڑی خدا بخش بھٹو، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جلسہ گاہ میں آ چکے ہیں اور اس وقت خطاب شروع کر رہے ہیں۔ نعرے بھٹو! میرے بھائیوں، میرے بہنوں، شہید بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جیالو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائیوں، السلام علیکم۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ ہر سال کی طرح ہم گڑی خدا بخش میں جمع ہو کے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے یہ پرچم، یہ علم بلند رکھا ہے اور نسل در نسل ہمارے ساتھ دیا ہے۔ ساتھیوں، ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے علم بردار ہیں اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو، جنہوں نے 46 سال کے لیے یہ جدوجہد جاری رکھا ہے، یہ پرچم بلند رکھا ہے اور ہمارے ساتھ دیا ہے۔ آج میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم نے ایک اور تاریخی کامیابی حاصل کیا ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پہلے پاکستانی بن چکا ہے جس کو نشان پاکستان کا اعزاز حاصل ہے۔ صدر زرداری نے ایک بار پھر اپنا فرض گڑی خدا بخش کے ساتھ نبھایا ہے۔ صدر زرداری نے اس سے پہلے صدارتی ریفرنس کے ذریعے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوایا۔ ویسے تو عوام کا عدالت نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بے گناہ قرار دے دیا تھا۔ تاریخ کا عدالت نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بے گناہ قرار دے دیا تھا۔ 50 سال ہمیں لگے، 50 سال کا آپ
کی جدوجہد کے نتیجے میں 50 سال بعد اب قائد عوام کو قانون کے عدالت نے بھی بے گناہ ثابت کر دیا ہے. قانون سازی، آئین سازی اور سیاسی لحاظ سے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 1973 کے آئین کے بعد صرف صدر زرداری کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے 18ویں ترمیم کی صورت میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا آئین بحال کیا اور صوبوں کو حق دلوا کے قائد عوام کا وعدہ بھی پورا کیا. اور ہم یہ بھی کیسے بھول سکتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں جو غربت کا مقابلے کرنے کا وعدہ تھا، جو روٹی کپڑا مکان کا وعدہ تھا، پاکستان بھر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے صدر زرداری نے وہ وعدہ بھی پورا کر رہا ہے. ان تاریخی کامیابیوں کی وجہ سے ہر بھٹو شہید کے ماننے والے صدر زرداری کے شکر گزار ہے. تاریخ میں ان کا نام سنہرے الفاظ میں لکھے جائیں گے اور صدر زرداری نے اپنا کردار سے اپنے کامیابیوں سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا وہ فیصلہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پرچم، پیپلز پارٹی کا قیادت صدر زرداری کو جو ذمہ داری دی تھی، صدر زرداری نے وہ ذمہ داری ادا. ویسے ہی جیسے تاریخ نے ثابت کر دی کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے صحیح فیصلہ کیا جب پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم عوام کا ہاتھ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہاتھ میں دے دی. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک انقلابی فیصلہ لیا. وہ روایتیں چھوڑ کے اپنی بیٹی کو اپنی سیاسی جانشین بنا دی. اور اگر آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا اور آج بھی بھٹو زندہ ہے، تو پھر اس جدوجہد میں قائد عوام کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سب سے بڑی کردار ہے. اپنی والد کا مشن کو جاری رکھا، اپنی والد کا نام زندہ رکھا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں وہ کردار رہی ہے کہ جو اسلام کی تاریخ میں بی بی زینب کی کردار تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان کے سڑکوں پہ، ہمارے شہروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے گلیوں میں، ہمارے گاؤں میں اپنی للکار سے، اپنی آواز سے، اپنی کردار سے، اپنی محنت سے، اپنی جدوجہد سے، اپنی قربانی سے والد کی علم کو بلند رکھا، نام زندہ رکھا. وہ بھٹو کر کے سب کو بھٹو ہی بنا گئی.
اور اب 1979 اپریل 4 سے لے کے آج تک ہر سال پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن یہاں جمع ہوتے ہیں. ہم اپنا قائد عوام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اپنے سیاسی منزل طے کرتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے ان کو شکست دلوائیں گے. ہم ان کو سیاسی طور پہ بین الاقوامی سطح پہ ان کا مقابلہ کریں گے. یہ اب پاکستان سے جنگ چھیڑ چکے ہیں, پاکستان کے عوام کو شہید کر رہے ہیں. اس ایک پوائنٹ پہ, اس ایک ایجنڈا پہ کہ ہم نے اپنے عوام کا تحفظ دلوانا ہے, ان کا قتل کا, بے گناہوں کا قتل کا جواب دینا ہے. ہم نے آپس کے اختلافات بھولنا ہے, اپنے سیاسی اختلافات اس ایک آئٹم کے حد تک. ویسے تو ہزار شکایتیں ہوں گے وفاقی حکومتوں سے, صوبائی حکومتوں سے, پولیس سے, فوج سے. وہ شکایتیں ہم کرتے رہیں گے, ہمارا حق ہے کہ ہم کرتے رہیں گے. ہم محب وطن پاکستانی ہیں تو وہ ہمارا حق بنتا ہے. مگر جہاں تک ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کی بات ہے, جہاں تک ان دہشت گردوں کا جواب دینے کی بات ہے, وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکن حکومت کی بات ہی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر کارکن پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جہاں ایک طرف پاکستان کی بات ہے, ایک طرف پاکستان کا جھنڈا ہو, اور دوسری طرف یہ موت کے کاروباری ہو, یہ درندے ہو, یہ پیشور قاتلوں ہو جو ہمارے بے گناہ شہریوں کو قتل کرتے ہیں, جو عورتوں اور بچوں کو قتل کرتے ہیں, جو مزدوروں کو شہید بناتے ہیں. دوسری طرف یہ دہشت گرد کھڑے ہو تو نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے, مگر ہر محب وطن پاکستانی کا ذمہ داری ہے کہ اس لڑائی میں, اس جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا. اور اس وقت حکومت کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے وزیر اعظم کا, ان کا ٹیم کا, اور ہم بطور پیپلز پارٹی اس محنت میں, اس کوشش میں ان کے ساتھ دیں گے. مگر ساتھ ساتھ ہم اپوزیشن سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنا کردار ادا کریں. باقی آپ کا جو بھی ایشو ہو, قیدی نمبر 804 جو بھی ہو, وہ سیاست آپ کا حق ہے, وہ آپ کرتے رہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی اعتراض میں. لیکن جہاں تک
یہ پاکستان اور دہشت گرد کا مقابلہ ہے، یہ پاکستان اور بین الاقوامی سازشوں کا مقابلہ ہے. تو اپوزیشن کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کوئی ایک جماعت، کوئی ایک صوبہ یہ دہشت گردوں اور ان کے پیچھے جو عالمی قوتیں ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مگر اگر ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، ایک ہو کے متحد ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو عبرتناک شکست دلوائیں گے. میں جانتا ہوں کہ آپ کون سا ایشو کے بارے میں سننے چاہ رہا ہوں، اس پہ آ جاؤں گا، تھوڑا انتظار کیجیے. تو معیشت، آپ کا ترقی، ملک کا ترقی معاشی ترقی سے منسلک ہے. کچھ تو ایک دو باتیں پہلے ہی کروں گا، وہ بات کروں گا تو آپ چلے جائیں گے، پہلے میں دوسرے باتیں. تو جہاں تک معاشی ایجنڈا ہے، عوام کو ترقی، روزگار، بے روزگاری سے نکالا، غربت کے لکیر کے نیچے سے نکالنا، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اس بات کو ویلکم کرتے ہیں کہ حکومت وقت کا کلیم ہے کہ انہوں نے مہنگائی پہ اثر ہوا ہے اور اب مہنگائی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی منشور میں یہ شامل تھا کہ ہمیں مہنگائی میں کمی چاہیے. تو ہم حکومت کی یہ جو کامیابی ہے اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس کا اثرات پاکستان کے عوام کو اس کا فائدہ ہو. ساتھ ساتھ جہاں جہاں میں جاتا ہوں پاکستان کے عوام کا یہ تو مطالبہ ہے، یہاں کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے کہ روزگار کے مواقع دیا جائے. اور جہاں ہم اپنے محدود وسائل سے اپنی تو محنت جاری ہے، جیسے میں نے کہا کہ پیپلز ہاؤسنگ کے ذریعے ہم نے 10 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا کیے. باقی ہم نے سندھ حکومت کو کہا ہے کہ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کرے اور ویب سائٹس کے ذریعے، آئی ورک فار سندھ کے ذریعے یہ روزگار کے مواقع فراہم کرے. سارے صوبے اپنے کوشش بھی کر رہے ہوں گے، مگر وفاق کا ترجیح کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا عوام کا یہ جو مطالبہ ہے، جیسے مہنگائی پہ قابو کیا ہے ویسے عوام کو روزگار کا یہ مطالبہ ہمیں پورا کرنا پڑے گا. اور یہ صرف تب ممکن ہے جب ملک میں معاشی ترقی ہو، یہ صرف تب ممکن ہے جب حکومت اپنے فرض ادا کرے اور روزگار کے مواقع پیدا کرے. ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف ترقی ہو، مگر ہم چاہتے ہیں کہ انکلوسیو ترقی ہو، ویسے معاشی ترقی ہو جو ہم کہتے ہیں وہ تھر پارکر کا ماڈل کا ترقی ہو. جس طریقے سے آپ کی حکومت نے تھر پارکر کے عوام کو ہمارا کوئلے کے منصوبے میں حصے دار بنائے. اگر اس کمپنی کا منافع ہوتا ہے تو وہاں کے مقامی لوگوں کو معاشی فائدہ ہو. جیسے ہم نے تھر پارکر میں زور دیا کہ کہیں اور کا نہیں، تو مقامی لوگوں کو روزگار دلوانا ہے. جس طریقے سے معاشی انقلاب تھر پارکر میں لے کر آئے ہیں اور وہاں اس ریگستان کے خواتین ٹرک ڈرائیور سے لے کے انجینئر کا کام کر رہے ہیں،
ویسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ ملک بھر میں نہ صرف ترقی ہو مگر انکلوسیو ترقی ہو، جس میں عوام حصے دار بنے۔ اس ترقی کے جو منصوبے ہیں، ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ تعالی ہمارا ہمیشہ یہ کوشش ہوگا کہ پسماندہ علاقے کو ترجیح دیا جائے اور انکلوسیو ڈیولپمنٹ ہو۔ اور حکومت نے ہم سے طے بھی کیا تھا کہ چاروں صوبوں کی جو پی ایس ڈی پی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مل کے بنائیں گی۔ تو میں آپ کو پیپلز پارٹی کو یقین دلاتا ہوں کہ اس مشاورت کے بغیر ہم کسی بجٹ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ہم مل بیٹھ کے انشاءاللہ تعالی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے یہ پی ایس ڈی پی اور بجٹ بنائیں گے۔ ہمیشہ ہمارا مثبت سیاست پہ زور رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم مثبت سیاست سے آپ کے مسائل کا حل بھی نکالیں گے۔ ہم نے ہمیشہ وفاق کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ صوبوں کو وہ حقوق دیے ہیں جو تاریخ میں کسی اور نے نہیں دی۔ 1 یونٹ کے بعد یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے آئین کے نتیجے میں یہ 4 صوبے بنے، بلوچستان بنا، سندھ بنا، پنجاب بنا، ان زمانے میں NWFP۔ یہ وفاق پیپلز پارٹی کے کارکن نے اپنے خون پسینے کے محنت سے، اپنے قربانیوں سے ہم نے یہ جوڑ کے رکھا ہے، بچا کے رکھا ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، چاروں صوبوں کی زنجیر۔ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں۔ میں ہمیشہ وفاق کے ساتھ کھڑے ہوں گا اور ہر سازش کو ناکام کرواؤں گا۔ ہم تو پاکستان کھپے کہنے والے ہیں، یہ نہ کھپے کہنے والے تو نہیں ہیں۔ یہ دہشت گرد پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ یاد نہیں ہے آپ کی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تاریخی تقریر کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ سوات سے پاکستان کا پرچم اتارنا چاہتے ہیں۔ شہید بی بی نے وعدہ کی تھی کہ میں وہ پاکستان کا پرچم سوات میں لہراؤں گی، اور وہ کام آپ کا حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت نے کروایا۔ آج ہم تو اپنے شہیدوں کو دفناتے ہوئے پاکستان کا کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اگر آج ملک کے کسی کونے سے کسی کو یہ خواب بھی آئے کہ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اتروانا ہے، تو سب سے پہلے ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور بلاول بھٹو زرداری کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہی جو دہشت گرد کبھی مذہب کے نام کے، کبھی علیحدگی پرستی کے نام پہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کھپے سے ان کو جواب دیں گے۔ پاکستان کی جو معاشی ترقی روکنا چاہتے ہیں، جو پاکستان
کہ عوام کو جو روزگار کے مواقع یا معاشی ترقی دلوا رہے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں، ان کے سازش بھی ہم ناکام کروائیں گے۔ میں وہ تمام قوتوں، سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، جو پاکستان کا وفاق کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو میں خبردار کرتا ہوں۔ جو بلوچستان میں بلوچستان کے حالات کا فائدہ لے کے ہمارا ملک کو، ہمارا پاکستان کو، ہمارا وفاق کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، ہم ان کا راستہ روکیں گے۔ جو پختونخوا میں دہشت گردی پھیلا کے، خوف پھیلا کے وہاں کا حالات بگاڑنا چاہتے ہیں، ملک کو، وفاق کو، پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، توڑنا چاہ رہے ہیں، تو ہم پاکستان کھپے کہنے والے ہیں، ان کو جواب دیں گے۔ جو پنجاب کے پسماندہ علاقوں کے محرومیوں کو استعمال کر کے ہمیں نقصان پہنچانا چاہیں گے، ان کو بھی جواب پاکستان پیپلز پارٹی دے گی۔ جو سندھ میں آ رہا ہوں جو سندھ میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی جواب دے گی۔ یہ آپ جہاں تک وفاق کو کمزور کرنے کی بات ہو تو تاریخ پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ کی سامنے ہے۔ جہاں تک پانی کی منصفانہ تقسیم کی بات ہو، ہمارا تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ کس نے روکا؟ کس نے روکا متنازع ڈیم کے منصوبے کو؟ یاد نہیں ہے آپ کو؟ نام کیا تھی اس کی؟ بھول گئے؟ وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی۔ ہاں، وہ وفاق کی زنجیر تھی اور آپ کی آواز تھی۔ حکومت میں تو تھی نہیں، مگر جب وفاق خطرہ میں آ گئی، جب اس وقت وفاق کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو نظر آ رہی تھی
کہ یہ متنازع یک طرفہ فیصلے کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ تو آپ کو پتا ہے کہ آواز سب سے پہلے کہاں سے اٹھا؟ لڑکانہ سے بھی نہیں، سندھ سے نہیں، لاہور کے جیالوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی۔ سامنے میدان میں پہلے کون اتر آیا؟ لاہور کا جہانگیر بدر اتر آیا۔ بارڈر پہ سب کو یاد ہے کہ ہمارا اس پہ جو تاریخی جلسہ تھا، جو جب تاریخ لکھا جائے گا کہ یہ منصوبہ کیسے روکا گیا، تو آپ کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت میں جو دھرنا تھا اس کا ذکر ہوگا۔ مگر وہ ہمارا جلوس کہاں سے شروع ہوا؟ پہلا جو نکلا، پہلے دونوں طرف سے شروع ہوئے، لیکن پہلا کون نکلا؟ لاہور کے جیالے پہلے نکلے۔ انہوں نے قافلے سے لاہور سے ہوتے ہوتے سندھ لاہور کے بارڈر پہ پہنچے، کراچی سے لے کے وہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن پہنچے۔ ہم نے آواز اٹھائی تھی۔ اب بتائیں مجھے کہ وہ کون تھا جس نے اعلان کیا کہ میں نے دفن کر دیا ہے یہ منصوبہ؟ کون تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ جی شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہید بی بی کو شہید کیا گیا۔ شہید بی بی کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی نے یہ منصوبہ دفنایا۔ تو کون تھا؟ یہاں بیٹھا ہے ہمارا گجر خان کا جیالہ راجہ پرویز اشرف، بطور آپ کا وزیر پانی نے اعلان کیا کہ دفن ہے یہ منصوبہ۔ اب کنالز کا مخالفت پر پیپلز پارٹی ہی اکیلا پانی کا منصفانہ تقسیم پاکستان بھر میں اور عالمی سطح پہ لڑتے آ رہی ہے کہ کون ہوتے ہیں ہمیں سکھانا؟ بھائی میں موہنجو دارو سے ہوں، ہمیں کچھ اور نہیں آتا، کچھ اور نہیں آتا۔ ہزاروں سال سے نسل در نسل ایک ہی کام ہمیں آتا ہے کہ دریا کے ساتھ رہنا ہے اور کاشت کرنا ہے۔ کوئی اور مجھے اب کمال ہے، مطلب یہ جدوجہد کے کل شروع ہوا ہے۔ نثار کھورو کا سر سے یہ جتنا بال نکلا ہے یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ چاہ وہ مشرف کے متنازع یک طرفہ کنالز کے فیصلے ہو یا وہ عمران خان کے یک طرفہ متنازع کنالز کے فیصلے ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن برا ہوئے ہیں یہ جدوجہد لگتے ہوئے کہ سندھو پہ دریا نامنظور۔ آپ نے ہمیں سکھانا ہے ہم ماضی میں اس بات پہ مخالفت کرتے ہیں کہ ارسا کا اپنا رپورٹ، یہ میرا نہیں، یہ آپ کا بنایا ہوا ارسا کا اپنا رپورٹ پڑھ لے
کہ سالوں سال وہ پانی کی قلت کے بارے میں، بلوچستان اور سندھ کی قلت کا کیا، پنجاب کے قلت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر جہاں اس وقت پنجاب میں، جہاں پنجاب کا کسان جو دنیا بھر میں مشہور ہے، پنجاب کے کسان کا اپنا شکایت ہے بھائی کہ پانی کی قلت، ہم کاشت اگر اب یہاں سے لیں گے تو کہاں جنوبی پنجاب کا کاشتکاروں کو نقصان ہوگا، پنجاب کے کسانوں کو نقصان ہوگا۔ آج سے نہیں، پہلے سے یہ کہ اپنے اعتراضات ہیں۔ یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی، مشرف کا دور ہو، عمران خان کا دور ہو، یہ موجودہ دور ہو، ایسے کوئی فورم نہیں رہا ہے، ایسے کوئی مورچہ نہیں رہا ہے جہاں میرے سڑکوں پہ چیالوں سے لے کے، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے نمائندوں سے لے کے، قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے نمائندوں سے لے کے صدر پاکستان تک یہ جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آواز کس نے اٹھائی؟ میں نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ ان کو آج یاد آیا، چلے ہم نے اسلام آباد میں، کراچی میں پریس کانفرنس کا، میں نے ربطے دیروں والے یہاں ہیں، 27 سے پہلے میں نے آپ کے ہاں رت و دیروں میں صاف پانی کا منصوبہ کا افتتاح کیا، یاد ہے آپ کو؟ کیا وہاں میں نے نہیں کہا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے؟ یہاں آپ کے سامنے 27 دسمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے، ہم سب نے مل کے یہ یک طرفہ فیصلہ کو رد نہیں کیا۔ اس کے بعد جنوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اسلام آباد میں ملتی ہے، پورا پارٹی کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے کہ یہ وجوہات ہے کہ ہم حکومت وقت سے ناراض ہے۔ 1 سال ہو چکے ہیں، ہم نے شامل نہیں ہوا، وزارتیں نہیں لی، آخر کوئی تو اعتراض ہوگا، کوئی کہ اختلاف رائے ہوگا۔ ہم نے اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس، جب یہ سب سو رہے تھے، نیند میں تھے آرام سے، یہ نیئر بخاری صاحب نے ہمارا سی کے اجلاس کا وہ ڈاکیومنٹ پڑھا تھا کہ جو حکومت کا یک طرفہ فیصلہ ہے کنالز کے حوالے سے، پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کرتی۔ صدر پاکستان نے جوائنٹ ایڈریس، دونوں سینٹ اور پاکستان کے ممبران سامنے بیٹھے ہیں، پورے ملک سے، پوری دنیا سے خطاب ہوتا ہے، ایمبیسڈرز وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، سب کوئی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اور صدر پاکستان نے کیا کہا کہ جو حکومت کا یک طرفہ فیصلے ہیں، جو صوبوں کو اعتراضات کے باوجود انڈس سے نیا کنالز نکالنے کے فیصلے ہیں، بطور صدر پاکستان
बतौर एक मुहिब वतन पाकिस्तानी मैं इनका मुखालफत करता हूं, इसलिए ये वफाक को नुकसान पहुंचा रहा है। मगर ये वो कुव्वतें हैं ना, क्या करे, उनको तो जरदारी फोबिया है। हर चीज के पीछे इनको सिर्फ जरदारी नजर आता है। मतलब जो फिक्र ना करे, मैं वो बात तो नहीं कहूंगा। मतलब उनको तो इतना खौफ है सदर जरदारी से कि नींद में भी सदर जरदारी ख्वाब में आता है। इनको उठते हैं तो वो चीखते सदर जरदारी। और ये अब आखिर सियासी यतीम है। और सदर जरदारी का एक पाकिस्तान खप्पे का नारा न हमेशा के लिए इनका ना खप्पे का सियासत दफनाया है। तो ये तो हर चीज मैं क्या बताऊं, सैलाब आता है, कुदरती आफत, ये भी जरदारी की साजिश। जिसने पाकिस्तान खप्पे कह के ये मुल्क बचाया, वो शख्स जिसने पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध को वो सूबाए खुद मुख्तारी दी जो तारीख में किसी सूबा को नहीं मिला, वो सदर जरदारी जो वफाक का नुमाइंदगी करता आ रहा है, वो वफाक पे कैसे सौदा कर सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। हम इन नफरत और तकसीम के सियासत को जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं ना, हम 4 भाइयों की तरह है। ये जब 4 भाई मिलके किसी चीज का कोशिश करे, दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। ये 4 भाई इकट्ठे हो जाए ना, हम एक मुक्का मार के ये तमाम दहशतगर्दों को भगा देंगे। ये 4 भाई एक हो जाए ना, तो हम तमाम आलमी कुव्वतों के साजिशों को नाकाम कर देंगे। ये 4 भाई जो है, ये 4 भाई एक हो जाए ना, तो कोई पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकता। ये साजिश किसी न किसी सूरत में हर सूबा में मौजूद है कि सूबों को आपस में लड़वा दे, वफाक को सूबा से लड़वा दे, सूबा को वफाक के लड़वा दे, पंजाब को सिंध से लड़वा दे, बलूचिस्तान से, भाई सब। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम साजिशें नाकाम होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको नाकाम करवाएगी। हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लेके हर डिवीजन में जाएंगे। हम कब पाकिस्तान खप्पे का नारा लेके पहला जलसा वो इनकलाबी शहर हैदराबाद से शुरू करेंगे। हम वफाक को बचाएंगे, पाकिस्तान को बचाएंगे, हर साजिश को नाकाम करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जाले हर वक्त में, हर दौर में तैयार होते हैं। 18 अप्रैल को
آپ نے میرے ساتھ آنا ہے حیدرآباد. آئیں گے آپ حیدرآباد؟ پاکستان کھپے کا نعرہ لگائیں گے، وفاق کو بچائیں گے، پاکستان کو بچائیں گے، دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کو جواب دیں گے، پانی کی منصفانہ تقسیم کی جدوجہد میرے ساتھ لڑیں گے. آپ نے ماضی میں بھی ہر سازش کو ناکام کروایا، آج بھی انشاءاللہ تعالی آپ ہر سازش کو ناکام کروائیں گے. میں تو جانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے منشور اور اپنے اصولوں کے مطابق سیاست کرتی آ رہی ہے، اور حکومت کے بیٹھے ہوئے جتنے بھی جماعت موجود ہے ان کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قومی مفاد کو ترجیح دی ہے، قربانیاں دی، مگر قومی مفاد کو ترجیح دی. آج قومی مفاد کیا ہے؟ قومی مفاد یہ ہے کہ چاروں بھائی کو بھائی رہنا ہے. تو یہ جو منصوبہ ہے، جو یک طرفہ منصوبہ ہے، جس طریقے سے اس وقت یہ منصوبہ بنایا گیا ہے، جس میں نیا کنالز انڈس سے نکالنے کا نقطہ بھی شامل ہے، ہمارا مطالبہ ہے حکومت وقت سے، وزیر اعظم سے کہ سنو، سندھ کے عوام کا آواز سنو، جنوبی پنجاب کے عوام کا آواز سنو، پنجاب کے عوام کا آواز سنو. پانی کی منصفانہ تقسیم ہمارا حق ہے. ہم پاکستان کھپے کہنے والے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر وہ پالیسی جس کی وجہ سے وفاق کو نقصان ہو رہا ہو وہ واپس لیا جائے. تو ہمارا زور ہوگا، ہمارا مطالبہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب، یہ عوام کا مطالبہ ہے، یہ میری بات آپ چھوڑ دیں. سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر یہ عوام کا مطالبہ ہے کہ نیا کنالز نامنظور ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. اور میں حکومت کا اس بات کا شکر گزار ہوں کہ آج تک جو ان کنالز کا ایکنک کا اپروول ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات کی وجہ سے مسلم لیگ نواز نے جاری نہیں کیا ہے. مگر یہ منصوبہ اب ایسا متنازع بن چکا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو آپ کو وارن کرتی آ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو ایسے
کوئی غیر ذمہ دارانہ فیصلہ نہیں لینے دیں گے جس سے پاکستان کو اور ہمارے وفاق کو نقصان ہو. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سے مل کے ہم ان تمام قوتوں جو وفاق میں دوریاں پیدا کرنے چاہتے ہیں, جو ایک بھائی کو دوسرا بھائی سے لڑانا چاہتے ہیں, ان کو جواب میں نے اور آپ کو دینا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو وفاق کی زنجیر تھی, تو آج میں اور آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے آواز ہے. ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے آواز بن کے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے, پاکستان کے غریب عوام کا نمائندگی کرنا ہے, پانی کا منصفانہ تقسیم کے لیے جگہ جگہ آواز اٹھانا ہے, اور آپ نے میرے ساتھ دینا ہے, میرے ساتھ دینا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کامیابی حاصل کریں گے. 16 اپریل کو 16 آپ بھول چکے, 16 اپریل کو بائی الیکشن ہے بھائی. وہ بھی یاد ہے کس کا بائی الیکشن کھورو صاحب؟ نواب یوسف تالپور صاحب مرحوم, عمر کوٹ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا سینئر ترین رہنما ہم میں موجود نہیں رہا. یہ جو تقید کرتے ہیں پیپلز پارٹی, مجھے تو نواب یوسف تالپور صاحب یاد آتا ہے, جو اس کو آپ نے ہر بار نیشنل اسمبلی کا ممبر بنایا اور ہر بار پانی کا منصفانہ تقسیم پہ تالپور صاحب ہر پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ کی طرح اپنا آواز اٹھاتا رہا. کیا یہ عمر کوٹ کے عوام ماننے کے لیے تیار ہے کہ آج سے نہیں ہمیشہ یہ تیر ہی آپ کی نمائندگی کرتی آ رہی ہے؟ نواب یوسف تالپور صاحب کی صورت میں عمر کوٹ کی, چاہے وہ کالباغ ڈیم ہو تو نامنظور پیپلز پارٹی کا نمائندہ عمران خان کے دور کی تقریریں آج نکالے تالپور صاحب کی, جو کنال قیدی نمبر 804 نے شروع کیے. یہ باقی سب نہ کھپے والے سو رہے تھے یا ان کے حکومت میں اتحادی تھے. تب میرا پارٹی, میرا نواب یوسف تالپور صاحب آواز اٹھا رہا. حال ہی میں یہ جو موجودہ اسمبلی ہے اس میں سخت بیمار تھا, ویل چیئر پہ آتا تھا, مگر پانی کی منصفانہ تقسیم پہ, نیا کنال نامنظور کہنے کے لیے وہ اپنی بیماری میں بزرگ اس ویل چیئر سے اٹھ کے آواز عمر کوٹ کے لیے نواب یوسف تالپور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے اٹھاتا تھا. 16 اپریل پہ تیر کا نشان ہوگا, بائی الیکشن ہوگا. سوری 17 پہ بائی الیکشن ہوگا. 17 اپریل کو 17 اپریل عمر کوٹ پہ میں عمر کوٹ کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نشان عمر کوٹ کی نشان ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا نشان آپ کی نشان ہے. پاکستان پیپلز پارٹی حق اور سچ کی نشان ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی تیر کو آپ نے جتوانا ہے. 17 اپریل کو
उमरकोट में मेरा नुमाइंदा को जितवा के 18 अप्रैल को हमने साथ हैदराबाद में पार्टी का जश्न मनाना है। पाकिस्तान खप्पे के नारा से ना खप्पे कहने वालों को जवाब देना है। जिए भुट्टो, जिए अवाम, पाकिस्तान खप्पे। गढ़ी खुदाबख्श में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी के सिलसिले में मुनक़्क़िदा जलसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब कर रहे थे, जो कि आप बराह रास्त देख रहे थे। उनका ये कहना था कि अगर अवाम का फैसला है कि नया कैनाल नामंजूर है तो पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि हमने हमेशा अवाम की बात की है, अवाम का साथ दिया है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।